الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں. موجودہ وقت میں جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کا علاج ہے. اس میں قرآن اور حدیث میں ہمارے تمام مشاکل اور پریشانیوں کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. میں نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہدایت، جو نورانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلامی شکل میں نازل کی ہے، جو تمام نبیوں کا مذہب تھا. تمام نبیوں کا مذہب کیا تھا؟ اسلام. تمام نبیوں انبیاء کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا. شریعتیں بدلی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہدایت اور جو نورانیت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار لوگ، مشرکین لوگ، یہود و نصارہ، یہ اپنے منہ سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار فرماتا ہے کہ نہیں، ہماری چلے گی. احکم الحاکمین ہم ہیں، خالق کائنات ہم ہیں. 7 آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ رب العزت والجلال نے پیدا کی ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ انکار فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نور کو اس کو پورا کریں گے. جتنی بھی جد و جہد کرنا چاہیں اس کے خلاف اور جتنی بھی کوشش کرنا چاہیں اس کے خلاف کرتے رہیں، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے کلمے کو سربلند کرے گا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ وہ اس کو ناپسند کریں. دیکھیے ایک عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو بتلا دوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ کافر جو ہے وہ گالی ہے، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو. کس کو کہتے ہیں؟ رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ رات جو ہے وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے. اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ کسان دانے کو زمین کے اندر ڈال کر کے اس کو چھپا دیتا ہے. اسی طرح سے جو آدمی کافر ہوتا ہے وہ اللہ کی ہدایت کو چھپاتا ہے. فطری طور پر انسان کا ذہن یہی کہتا ہے کہ جس نے پیدا کیا، جو ہم کو روزی دیتا ہے، جس نے اس دھرتی اور آسمان کو بنایا ہے، پرارتھنا اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے. یہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کے 4 ٹکے کے ملازم ہیں، 4 ٹکے کے ملازم ہیں اور وفاداری کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ بھیا چلتا بن یہاں سے. تو جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس کی ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، اگر 1 منٹ کے لیے یہ ہوا رب العزت والجلال بند کر دے 1 منٹ کے لیے، تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. کہتے ہیں آکسیجن کی کمی ہو گئی، آکسیجن کی کمی ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ.
آکسیجن کی کمی ہو گئی. تو اللہ کی دی ہوئی ہوا سے ہم جو ہے ہوا حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اس نور سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، اللہ تعالیٰ ہی نے دن اور رات کو بنایا ہے. دن جاتا ہے رات آتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ میں نے اس کو عبرت کے لیے بنایا ہے. کہ اللہ تعالیٰ روزانہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اتنا بڑا سورج، اس کی روشنی کو ہم ختم کر سکتے ہیں، وہ ڈوب سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. یہ چاند جو ہے جو پوری دنیا کو جو روشن کرتا ہے، ہم اس کو جو ہے اس کی روشنی کو ختم کر سکتے ہیں. هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہوں، اور جو اندھا بنا ہوا ہو اس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو میں نے جو آیت پیش کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لوگ اپنے پھونکوں سے مٹانا چاہتے ہیں. سمجھ رہا ہوں نا؟ آپ لوگ سنتے ہوں گے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جا رہی ہے، ان کے والدین کو گالی دی جا رہی ہے، قرآن پاک کو پھاڑا جا رہا ہے، قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے. تو اس سے ہم کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، اس سے ہم کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے. ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اور زیادہ قرآن پاک سے چمٹیں گے اور زیادہ قرآن پاک کی ہدایت کو. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی اول فول باتیں کہیں اور جس سے جو ہے وہ نظام کے تحت آ کر کے اور جو ہے آپ کے خلاف جو ہے FIR درج ہو جائے اور آپ جو ہے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں، دین اکبر حق جو ہے وہ خود بولتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ علماء نے لکھا ہے کہ مشک آکی خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. حقیقت میں جو اچھا مشک ہوتا ہے، خوشبودار جو ہوتا ہے مشک نا، مشک کی علامت یہ ہے کہ وہ خود ہی خوشبو پھیلائے. وہ نہ یہ کہ جو بیچ رہا ہے وہ کہے کہ صاحب یہ بڑا خوشبودار ہے ذرا سونگھیے تو، اور وہ خوشبو جب ہوگی اس کے اندر تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے مشک ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے دین کو جو ہے، اللہ کے دین کے خلاف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایڑی سے چوٹی تک لوگ زور لگاتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم قطعی طور پر جذبات سے پیش نہ آئیں اور کوئی ایسی طرح کا کام نہ کریں جس سے ہماری گرفت اور پکڑ ہو. سب سے زیادہ پریشان پوری دنیا اسلام سے ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، امانت کا دین ہے. اسلام امانت کا دین ہے، دیانت کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا دین ہے، ایک دوسرے کی پریشانی میں تکلیف میں کام آنے والا دین ہے. یہ تو فطری تقاضا، ہر انسان جو ہے اگر اپنے نیچرل ہو کر کے سوچے تو اس کو یہی سوچے گا کہ بھائی ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارا دل جو ہے دھڑک رہا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. تو ہونا یہی چاہیے، یہ فطری دین ہے. یعنی انسان کو اگر نیچرل چھوڑ دیا جائے تو وہ یہی کام کرے گا جو دین اسلام بتلاتا ہے. اور اسی وجہ سے حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت کی تعلیم پر پیدا ہوتا ہے، اچھائی کی تعلیم پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے والدین جو ہے اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصارہ بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں. ورنہ اگر اس کو نیوٹرل چھوڑ دیا جائے تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم تو خود پیدا ہوئے نہیں ہیں، کسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس کی پرارتھنا، اس کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ وہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے ہونی چاہیے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی وفاداری کس طرح سے ہونی چاہیے. نمبر ایک تو یہ مجھے عرض کرنا تھا کہ جو بھی کوششیں جد و جہد ہو رہی ہیں ان سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے اور بڑی بڑی کوششیں ہو چکی ہیں اسلام کو مٹانے کی اور اس کو ختم کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، لیکن صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد ان کے سینے کو چاک کر کے اور کلیجے کو نکال کر کے چبایا گیا۔ سرکار نے جب دیکھا تو سرکار سے رہا نہیں گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کے بدلے میں 70 سے بدلہ لوں گا، ایک کے بدلے 70 سے بدلہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو صرف اسی سے بدلہ لیجئے گا اور اتنا ہی بدلہ لیجئے گا جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اے میرے پیارے حبیب اگر آپ نے صبر کیا اور اللہ پہ اپنے معاملے کو چھوڑ دیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اللہ کے ہاں جو ہے پیغام ہے، بہت درجات ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام افواہوں سے آپ کو اور اپنے بچوں کو جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ دین اسلام کے زیادہ سے زیادہ پابند ہو جاؤ، جتنا ہی دشمنی ہو رہی ہو اتنا ہی زیادہ سے زیادہ پابندی کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے ایک حدیث پیش کی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سرکار نے جس چیز کا حکم دیا ہو اس کو تو ہم سینے سے لگائیں گے، لیکن جس چیز کا حکم نہ دیا ہو اس کو ہم نہیں پھیلائیں گے۔ ہمارے یہاں آج کل بہت سارے میسیج آتے ہیں، رجب کے مہینے میں ایسے کر دیں گے، 1000 نماز پڑھیں گے اور 3000 یہ کریں گے، 2000 تسبیح پڑھیں گے، سب جھوٹ ہے۔ اس کو آپ پھیلائیں گے تو حدیث کے اندر ہے، جو ایک تیسری حدیث میں نے پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وہ بات کہی میری طرف منسوب کر کے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا، جس بات کو میں نے نہیں کہا ہے اور میری طرف اس نے منسوب کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے کسی طرح کا میسیج آئے کہ حدیث میں یوں ہے اور حدیث میں ویسے ہے، جب تک آپ تحقیق نہ کر لیجئے، جب تک آپ تحقیق نہ کر لیجئے تو اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بنائیے۔ ہمارا کام صرف بتلا دینا ہے، تحقیق کر لیجئے، اگر پتہ چلے کہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تب تو اس کو پھیلایا جائے، اور اگر نہیں پتہ ہے، ہم کو نہیں پتہ، اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہم کو نہیں پتہ ہے تو کیا ضرورت ہے پھیلانے کی؟ تو یہ 3 چیزیں جو ہے ہمیں عرض کرنی تھی کہ رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو 27 تاریخ کو جو ہے جاگنا چاہیے۔ اگر جاگنا، خالی جاگنا اور واہ ویلا مچانا اور جلوس نکالنا یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ نہ تو کسی دن، کسی 27 رمضان کو، 27 رجب کو نہ آپ نے کوئی جلوس نکالا، نہ کوئی جھنڈا ڈنڈا نکالا، اور نہ کسی طرح کا کوئی پروگرام کیا۔ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر کوئی بھلی بات ہوتی تو صحابہ ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر اپنی جان چھڑکنے والے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے، جب واپس گئے تو کہنے لگے کہ بتوں کی قسم کھا کر کے کہنے لگے کہ ہم نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں بھی ہم گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ اسے برکت کے لیے اپنے جسم کے اوپر مل لیتا ہے، تو اور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی کے لیے لوٹ پڑ جاتی ہے۔ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ قربانی دینے والے تھے اللہ کے دین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ ضرور کرتے۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے،
حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی گناہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں اور زیادہ اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کے اندر ہے یہ بات۔ باقی اور جتنی فضیلت کی چیزیں اللہ لا کر کے لوگ بتلاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو رجب تک پہنچا دے اور شعبان میں برکت کر دے اور رمضان میں یہ کر دے، یہ سب چیزیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔